بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عباس شبیر. بڑی اہم انفارمیشن ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے تحریک انصاف اور عمران خان کو چھوڑنے والے پریس کانفرنسز کیا کرتے تھے، ٹویٹس کیا کرتے تھے، اپنے بیانات کے ذریعے عمران خان اور تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اظہار کیا کرتے تھے، وہ ایک سلسلہ تھا. نیشنل پریس کلب اسلام آباد ہو، لاہور پریس کلب ہو یا کوئی اور جگہ ہو، اچانک ایک انویٹیشن آتا تھا 10 منٹ پہلے کہ یہاں پر ایک اہم پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے، لیکن کھوج کر کے کوشش کر کے پتہ لگا لیا جاتا تھا کہ کس کی پریس کانفرنس ہے، لیکن 10 منٹ 15 منٹ پہلے اس کی اطلاع دی جاتی تھی کہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے. لیکن جو پریس کلب میں میڈیا کے لوگ ہوتے تھے یا کسی بھی جگہ پر میڈیا کے جب لوگ ہوتے تھے ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ کس کی پریس کانفرنس ہو رہی ہے. اچانک ہی تحریک انصاف کی شخصیات منظر عام پر آتی تھیں اور اپنے بیانات جو انہوں نے بولنا ہوتا تھا وہ بولتے تھے اور پریس کانفرنس کر کے نکل جایا کرتے تھے. اور اس میں عمران خان کے ساتھ 9 مئی کے حوالے سے اہم انکشافات بھی ماضی میں تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے جو لوگ تحریک انصاف کو چھوڑ کر چلے گئے ان کی طرف سے کیے جاتے تھے. ٹویٹس کے ذریعے بھی یہ ہوتا تھا، ٹویٹس کروائے جاتے تھے، لا تعلقی کا اظہار کروا دیا جاتا تھا. اور جو ڈی پی کے اوپر اگر کسی کینڈیڈیٹ نے عمران خان کے ساتھ تصویر لگائی ہے تو اس کی تصویر کو بھی فوراً ہٹا دیا جاتا تھا. تو یہ مختلف طریقے تھے جس کے ذریعے عمران خان اور تحریک انصاف سے ماضی کے اندر لا تعلقی کی ہم نے بہت سی مثالیں دیکھی ہیں. ہم خود وہاں پر موجود رہے ہیں، مختلف پریس کانفرنسیں ہم نے اٹینڈ کی ہیں جن لوگوں نے تحریک انصاف اور عمران خان کو چھوڑا. اب طریقہ کار تھوڑا سا ڈیفرنٹ ایڈاپٹ کیا جا رہا ہے. گزشتہ 2 دنوں سے کامران شاہد صاحب کا آپ نے پروگرام بالکل دیکھا ہوگا جس میں تحریک انصاف کے سینئر رہنما عثمان ڈار، جن کے کہا جاتا ہے کہ وہ عمران خان کے بڑے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، بہت سے اہم بیانات بھی ان کے سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں. جب وہ ایک قیدی وین کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، عمران ریاض خان کے ساتھ ایک ویڈیو ان کی بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس میں وہ اداروں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اپنے ایجنڈے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو یہ ویڈیوز اور یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ عثمان ڈار کی بہت سی ہم نے دیکھی ہیں ماضی کے اندر. 9 مئی کے اندر بھی بڑے ایکٹیو تھے وہ. اتفاق سے وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر موٹر وے سے برآمد ہوئے تھے. ایک ویڈیو انہوں نے موٹر وے سے جاری کی تھی کہ میں یہاں پر موجود ہوں. تو اس قسم کے بہت سے انسیڈنٹ، کرین سے بھی ایک بار وہ لٹکے تھے. تو کسی کو بھی یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کی عمران خان کے ساتھ کتنی ایفیلیشن تھی. ٹائیگر فورس کے حوالے سے بھی ان کے بہت سے بیانات ہیں. نوجوانان جو عمران خان کا دور تھا اس میں وہ نوجوانوں کے جو کنونشن تھے، پھر قرضہ اسکیم تھی، اس میں بہت ساری چیزوں کو رپورٹ کی تھی کہ اس وقت بھی جو کام اس وزارت کے اندر ہو رہا تھا وہ پراپر نہیں ہو رہا تھا. آئی واش تھا عمران خان کے لیے. بڑے بڑے جلسوں میں وہ آتے تھے، اسکرینیں لگی ہوتی تھیں، پینا فلیکس لگے ہوتے تھے، لیکن بہرحال انہوں نے عمران خان کے ساتھ کافی وقت گزارا. تو کامران شاہد صاحب کے ساتھ ایک انٹرویو کیا، اچانک وہ ایک حویلی سے برآمد ہوئے اور ایک بڑا سخت انٹرویو انہوں نے دیا جس میں 9 مئی کی تمام تر ذمہ داری انہوں نے عمران خان پر ڈالی. بہت سی ایسی چیزیں، بہت سی ایسی باتیں انہوں نے اس انٹرویو میں کی. ایک بڑا انٹرویو تھا، بڑی ریٹنگ سنا ہے کہ اس انٹرویو کو ملی، کیونکہ جب بھی ایسی کوئی شخصیت نمودار ہوتی ہے یا پریس کانفرنس میں یا انٹرویو میں تو اس وقت کا جو ایئر ٹائم ہوتا ہے اس میں کافی ریٹنگ ہوتی ہے. لوگ سننا چاہتے ہیں کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. اسی کی کنٹینیوٹی کے حوالے سے میں اپنے اس ویلاگ کے اندر آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں کہ گزشتہ روز بھی تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما تھے صداقت علی عباسی، کافی عرصے سے روپوش تھے. وہ اچانک میرے سورسز کی طرف سے پتہ چلا کہ 0 پوائنٹ پر ڈان کا دفتر واقع ہے. وہاں پر ایک اینکر کو آدھا گھنٹہ پہلے بتایا گیا کہ ایک شخصیت آپ کے پاس آئیں گی اور انہوں نے آپ کو انٹرویو دینا ہے، آپ نے ان کا انٹرویو کرنا ہے. تو فوری طور پر اس اینکر کے کپڑے گھر سے منگوائے گئے اور اس انٹرویو کے لیے ان کو ریڈی کیا گیا. 11:30 بجے کا وقت تھا جب صداقت عباسی کو ڈان نیوز کے دفتر لایا گیا. جو عینی شاہد ہیں جو اس وقت وہاں پر موجود تھے ان کے مطابق ان کے بال بڑے بکھرے ہوئے تھے اور ایک عام سا ڈریس
انہوں نے پہنا ہوا تھا. انٹرویو کے قابل اس وقت ان کا حلیہ نہیں تھا اور وہ ڈریس بھی نہیں تھا, کیونکہ جب بھی آپ ٹی وی کے اوپر بیٹھتے ہیں تو ٹی وی پر آپ کو تھوڑا سا بند سنور کے بیٹھنا پڑتا ہے. جو میک اپ آرٹسٹ ہوتی ہے وہ پفنگ بھی کرتی ہیں, وہ لائٹ کے مطابق چہرے کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. ڈان ٹی وی ایک بڑا ٹی وی ہے, تو اس لیے وہ مکمل طور پر تیار نہیں تھے. ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ جو سوٹ میں تھے وہ بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر وہ انٹرویو کر سکیں. اینکر صاحب کے تو کپڑے آ گئے, لیکن جب یہ حلیہ انہوں نے وہاں پر دیکھا تو فوری طور پر کپڑے منگوائے گئے, ٹائی کا بندوبست کیا گیا. اس میں تھوڑی سی دیر ہو گئی. جو میک اپ آرٹسٹ تھی جنہوں نے لائٹ کے ساتھ ان کے چہرے کو ایڈجسٹ کرنا تھا, جب وہ میک اپ کر رہی تھی تو صداقت عباسی جو ہیں وہ کبھی ادھر دیکھ رہے تھے کبھی ادھر دیکھ رہے تھے. یہ مختلف سورسز سے ہمیں پتہ چلا, لیکن وہ انٹرویو کے لیے ریڈی تھے تو ہی وہ ڈان کے دفتر آئے تھے انٹرویو دینے کے لیے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا, وہ انٹرویو آن ایئر نہیں ہوا. کچھ حکام ہیں ڈان کے, وہ بھی فوری طور پر کراچی روانہ ہوئے, اور مختلف متضاد اطلاعات ہیں کہ اس انٹرویو کو کراچی ہیڈ آفس کی طرف سے روکا گیا ہے, یا جو اینکر ہیں جنہوں نے یہ انٹرویو کرنا ہے انہوں نے متعلقہ حکام کو اس کی اطلاع نہیں کی تھی. اس لیے میرا خیال ہے یہ انٹرویو ابھی تک آن ایئر نہیں ہو سکا. لیکن رات کو جو سوشل میڈیا پر اب تک کی صورتحال ہے اس میں ڈان نیوز کو سراہا جا رہا ہے. بہت بڑے بڑے جو شعبہ صحافت سے وابستہ شخصیات ہیں, مختلف ٹی وی چینلز کے اندر ڈائریکٹر نیوز اور بڑے عہدوں پر فائز رہی ہیں, جو نیوز کو سمجھتی ہیں, انہوں نے ڈان نیوز کے اس اقدام کو سراہا ہے. کیونکہ کامران شاہد نے تو دنیا نیوز پر انٹرویو کر لیا تھا, لیکن اس انٹرویو کے بعد سوشل میڈیا پر کامران شاہد صاحب اور دنیا نیوز کے حوالے سے سخت تنقید سامنے آئی. تو کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈان نیوز نے بھی اس سے سبق سیکھا ہے اس چیز سے اور اس انٹرویو کو روکا ہے, یا شاید ایسا کوئی کانٹینٹ نہیں ہوگا, کیونکہ ڈان ایک بہت بڑا ادارہ ہے. 1947 سے ہم بچپن کے اندر بھی دیکھتے رہے ہیں, پھر ہم نے پروفیشن میں بھی دیکھا ہے کہ جس بھی بڑے ادارے یا جس بھی بڑے بیوروکریٹ کے پاس گئے تو اس کے سامنے آگے ڈان نیوز ہی پڑا ہوتا ہے, کیونکہ وہ ڈان کی سٹوریز کو بہت فالو کرتے ہیں. تو شاید ایسی صورتحال ہو کہ کوئی ایڈیٹوریل پالیسی سے اختلاف ہو, اس لیے یہ انٹرویو نشر نہیں کیا گیا. لیکن جب تحریک انصاف کے رہنما صداقت عباسی کو اس انٹرویو کے لیے ڈان نیوز کے آفس لایا گیا تو آدھے گھنٹے پہلے صرف اینکر کو پتہ تھا, لیکن اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتہ تھا. اس کے بعد صداقت عباسی کے لیے وہاں پر کپڑے ارینج کیے گئے, سوٹ ارینج کیا گیا, ٹائی کا بندوبست کیا گیا, اور یہ سارا کچھ رات گئے ڈان آفس میں ہوا. انٹرویو ہو گیا, لیکن انٹرویو کو روک لیا گیا. ابھی تک وہ انٹرویو آن ایئر نہیں ہوا. پتہ لگے گا کہ آئندہ دنوں میں جب وہ انٹرویو آن ایئر ہوگا تو اس میں صداقت علی عباسی کی طرف سے کس طرح لا تعلقی کا اظہار کیا گیا ہے اور کس طریقے سے اس انٹرویو میں انہوں نے اینکر کے سوالات کے جوابات دیے. میرا آخری پوائنٹ یہ ہے, اس ویلاگ میں یہ بھی انفارمیشن ہے کہ ذاکر خان کرکٹ بورڈ کے اندر کافی عرصے سے کام کر رہے تھے, ان کی بھی سنائے چھٹی کر دی گئی ہے. کرکٹ بورڈ میں اور بھی لوگوں کو بہت سے ڈپارٹمنٹ سے ہٹا کر اسپیشل پروجیکٹس کے اوپر لایا جا رہا ہے, کیونکہ یہ بھی انفارمیشن ہے کہ کرکٹ بورڈ میں بڑے پیمانے کے اوپر نئے لوگوں کو انڈکٹ کیا جا رہا ہے. میڈیا کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ آئین اور قانون کے بغیر محترمہ عالیہ رشید صاحبہ بہت اچھی کرکٹ اینالسٹ ہیں, بہت اچھی خاتون ہیں, لیکن ان کو انڈکٹ کرنے کا جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے وہ ٹوٹلی رانگ ہے. جو ان کا اپوائنٹمنٹ کے لیے اشتہار تھا وہ لیپس کر چکا تھا, بیک ڈیٹڈ کے اندر ان کو بھرتی کیا گیا ہے, ان کا لیٹر جاری کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو وہاں پر آفیسرز ہیں انہوں نے بھی عالیہ رشید صاحبہ کی اپوائنٹمنٹ پر کافی اعتراض کیا ہے. 2 سال کا کانٹریکٹ سامنے رکھا گیا تھا, لیکن 2 سال کے کانٹریکٹ پر سائن کرنے سے انکار کیا ہے. 1 سال کا کانٹریکٹ دیا گیا ہے. اس قسم کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کرکٹ بورڈ میں اس وقت ہو رہی ہیں.
شاید ذکا اشرف صاحب کو معلوم ہے یا نہیں ہے پیچھے سے کون یہ سارا معاملہ آپریٹ کر رہا ہے. آئندہ دنوں میں بہت سی اہم باتیں اپنے اس پلیٹ فارم سے میں آپ کے ساتھ کروں گا، لیکن اب تک کے لیے عباس شبیر کو اجازت دیجیے گا.